رخ سے پردہ اب اپنے اٹھا دو، رخ سے پردہ۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج ہر چھوٹی بڑی چیز کا نام لوگ شرک کہہ دیتے ہیں۔ بارگاہوں میں جا کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوگ سجدہ کرتے ہیں، اسی لیے ہم شرک کہتے ہیں۔ سجدہ کرتے ہیں، مزارات کو سجدہ کرتے ہیں، اسی لیے ہم شرک کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ وہ جو سجدہ مزارات پر جا کر جو نواقف لوگ ہیں، جن کو معلومات رہی ہے، جو وہاں جا کر سجدہ کرتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ یہ سجدے کی دو قسمیں ہیں۔ فقہاء کرام نے، علماء نے سجدے کی دو قسمیں بیان کی۔ ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے اور ایک سجدہ عبادت ہوتا ہے۔ ایک عبادت کا سجدہ ہوتا ہے اور ایک تعظیم کا سجدہ ہوتا ہے۔ جو بھی اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جا کر کوئی نعوذ باللہ من ذالک کوئی سجدہ کر رہا ہے، تو کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اولیاء اللہ کو خدا سمجھ کر سجدہ کر رہا ہے، عبادت کا سجدہ کر رہا ہے؟ کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے؟ کیا کوئی مسلمان یہ گمان کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں لوگ جاتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، خدا کے پسندیدہ بندے ہیں، اس نیت کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو پہلی بات، جب کسی کو اولیاء اللہ کے مزارات کے پاس کسی کو اگر آپ دیکھیں سجدہ کرتے ہوئے، تو فی الفور اس کو شرک کہہ دینا یہ سراسر جہالت ہے، سراسر اسلام کے خلاف میں ہے۔ اسی لیے کہ وہ جو سجدہ کرتا ہے، اگر عبادت کا سجدہ کر رہا ہے تب شرک ہوگا، اور اگر تعظیمی سجدہ کر رہا ہے، ادب اور احترام کے لیے سجدہ کر رہا ہے، تو تعظیمی سجدہ یہ شرک نہیں ہے بلکہ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ کوئی اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جا کر تعظیمی طور پر سجدہ کر رہا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ مشرک ہے، بلکہ کہا جائے گا کہ یہ گناہ کا کام کر رہا ہے۔ تو یہ تصور کو دور رکھنا چاہیے۔ گناہ اور حرام ایک الگ چیز ہے، اور شرک اس سے بڑھ کر اور اس سے کمال کے درجے کا اور سب سے بڑے گناہ کا نام شرک ہے۔ تو بہرحال اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں جا کر نہ سجدہ عبادت کیا جا سکتا ہے، نہ سجدہ تعظیمی کیا جا سکتا ہے۔ کوئی سجدہ عبادت کرتا ہے تو وہ تو شرک ہوتا ہے، اسلام کے دائرے سے نکلتا ہے، اور اگر کوئی سجدہ تعظیمی کر رہا ہے مشرک نہیں ہوگا، سجدہ تعظیمی کر رہا ہے مشرک نہیں ہوگا، گنہگار ہوگا، حرام کام اس نے کیا، غلط کیا، لیکن اسلام کے دائرے سے نہیں نکلا، اسلام کے دائرے کے اندر ہی موجود ہے۔ اس کو ذہن نشین کر لے۔ چونکہ ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ اکثر بارگاہوں میں اولیاء اللہ کے آستانوں میں کوئی سجدہ نہیں کرتے، بلکہ ان کی مزار پاک کو چوما کرتے ہیں، بوسہ دیا کرتے ہیں۔ بوسہ دینے کا نام لوگ سجدہ رکھ چکے ہیں۔ یہ جہالت ہمارے پاس عام ہو چکی کہ مزارات کے پاس جا کر اگر صاحب مزار اللہ کے ولی کی مزار مقدس کو اگر کوئی بوسہ دیتا ہے، لوگ اس کو سجدہ کہتے ہیں۔ یہ جہالت ہے، یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے۔ اور حتیٰ کہ فقہاء کرام نے بیان کیا کہ بارگاہوں کی جو چوکھٹ ہے، کوئی احتراماً اس چوکھٹ کو چومنے کے لیے جھکا ہے، اس چوکھٹ کو چومنے کے لیے جھکا ہے، تو بھی وہ سجدہ نہیں ہے بلکہ اس نے چومنے کی نیت سے جھکا ہے، لہٰذا وہ گناہ بھی نہیں ہے، وہ ناجائز بھی نہیں ہے۔ تو مزارات کو چوما جا سکتا ہے اور اولیاء اللہ کی چوکھٹ کو بوسہ دیا جا سکتا ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ ہاں کوئی سجدہ کرتا ہے تب ہم کو فوراً اس پر شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس کی دل کی نیت وہی جانتا ہے، اس نے عبادت کی نیت سے سجدہ کیا یا اس نے تعظیم کی نیت سے سجدہ کیا، اس کے دل کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے، وہ خود ہی جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دل کی کیفیت کو جانتا ہے۔ اگر ہم بدگمانی کر کر یہ کہہ دے کہ نہیں اس نے عبادت کا سجدہ کیا ہے، تو یہ بدگمانی کا وبال ہمارے اوپر ہوگا، ہم گنہگار ہوں گے جو شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ تو بہرحال اولیاء اللہ کی مزارات کے پاس جا کر اولیاء اللہ کے مزارات کو چومنا، بوسہ دینا، ان کی چوکھٹ کو چومنا، بوسہ دینا، یہ گناہ نہیں ہے۔ ہاں وہاں سجدہ کرنا، تعظیمی سجدہ کرنا، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ سجدہ سوائے خدا کے کسی کے لیے نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی